السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا۔ سب سے پہلے سورۃ الفلق کا تعارف کرا دیں۔ اس سورۃ الفلق کے پہلی آیت کے لفظ الفلق کو اس کا نام قرار دیا گیا ہے۔ سورۃ فلق اور سورۃ الناس کو معوذتین پناہ میں دینے والی دو صورتیں بھی کہا جاتا ہے۔ شیطان کے شر، جادو اور حسد سے حفاظت اس سورت کا موضوع ہے۔ سورۃ فلق مکی ہے، اس میں 5 آیتیں، 1 رکوع، 23 کلمات اور 79 حروف ہیں۔ سورۃ الفلق کی تفسیر اور تشریح بیان کرنے کی کوشش کروں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سب سے پہلے معوذتین کی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی نکیل پکڑے چل رہا تھا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا، یا عقبۃ الا اعلمک خیر سورتین قرأت، اے عقبہ کیا میں تمہیں 2 بہترین پڑھی گئی صورتیں نہ سکھا دوں؟ چنانچہ آپ نے مجھے قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس سکھائیں۔ حضرت عقبہ کہتے ہیں کہ آپ نے محسوس کیا کہ میں ان پر کوئی بہت زیادہ خوش نہیں ہوا، یعنی ان صورتوں پر میں کوئی بہت زیادہ خوش نہیں ہوا۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے لیے اترے، یعنی نماز فجر کے لیے اترے اور لوگوں کو نماز پڑھائی، تو نماز میں یہی 2 صورتیں آپ نے تلاوت کی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، یا عقبۃ کیف رأیت، عقبہ ان صورتوں کو تم نے کیسا پایا؟ ایک دوسری روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عقبہ بن عامر سے فرمایا، الم تر آیات انزلت اللیلۃ لم یری مثلہن قط، کیا تجھے معلوم نہیں کہ کچھ آیات اس رات میں ایسی نازل کی گئی ہیں جس کی مثل، جس کے برابر پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی۔ یہ مسلم کی حدیث ہے اور پہلی حدیث سنن ابی داؤد کی ہے۔ حضرت ابن عابس جہنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا ابن عابس الا ادلک او قال الا اخبرک بافضل ما يتعوذ به المتعوذون، اے ابن عابس کیا میں تجھے سب سے بہترین تعویذ نہیں بتاؤں جس کے ذریعے سے پناہ طلب کرنے والے پناہ طلب کرتے ہیں؟ یعنی میں سب سے بہترین تعویذ تجھ کو بتاؤں جس کے ذریعے سے جو لوگ پڑھ کر پناہ طلب کرتے ہیں؟ انہوں نے عرض کی، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ 2 صورتیں تعویذ ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی تکلیف ہوتی تو آپ معوذات یعنی سورۃ الفلق، سورۃ الناس اور سورۃ الاخلاص پڑھ کر اپنے جسم پر پھونک لیتے۔ جب آپ کی تکلیف زیادہ ہو گئی، یعنی جب آپ بیمار ہوئے اور تکلیف زیادہ ہو گئی، تو میں یہ صورتیں پڑھ کر آپ کے ہاتھوں پر پھونکتی اور آپ کے ہاتھوں کو برکت کی امید سے آپ کے جسم پر پھیر دیتی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ دنیا و آخرت کا نفع و نقصان اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کی مشیت کے بغیر کوئی کسی کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔
دنیا و آخرت کے تمام نقصانات اور آفات سے محفوظ رہنے کا اصل ذریعہ ایک ہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دے اور اپنے عمل کے ساتھ اس کی پناہ میں آنے کے قابل بننے کی کوشش کرے۔ سورۃ الفلق میں دنیاوی آفات اور نقصانات سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے، اور سورۃ الناس میں اخروی آفات سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی ہے۔ آپ کو معلوم ہے صلح حدیبیہ کے بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس مدینہ منورہ تشریف لائے تو 7 ہجری میں خیبر سے یہودیوں کا ایک وفد، ایک جماعت مدینے میں آئی اور مشہور جادوگر لبید بن عاصم یہودی سے ملا جو انصار کے قبیلے بنو زریق سے تعلق رکھتا تھا۔ یہودیوں نے اس سے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ ہمارے ساتھ کیا ہے وہ تمہیں معلوم ہے، ہم نے اس پر جادو کرنے کی بہت کوشش کی ہے لیکن ہم کو کامیابی نہیں ملتی، تم یہ 3 اشرفیاں لے لو اور محمد پر ایک زوردار جادو کر دو، زبردست جادو کر دو۔ اس زمانے میں ایک یہودی لڑکا نبی علیہ السلام کی خدمت کرتا تھا۔ لبید نے اس سے ساز باز کر کے، یعنی اس کو بہلا پھسلا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی کا ایک ٹکڑا حاصل کر لیا، اس سے ایک کنگھی منگوا لی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک تھے۔ انہی بالوں اور کنگھی کے دندانوں پر جادو کر کے ان کو نر کھجور کے خوشے کے غلاف میں رکھ کر لبید جادوگر نے زروان نامی کنویں کی تہ میں ایک پتھر کے نیچے رکھ دیا۔ اس جادو کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اثر ہو گیا۔ چنانچہ آپ کسی کام کے متعلق خیال فرماتے کہ وہ کر لیا ہے، حالانکہ وہ آپ نے کیا نہیں ہوتا، یعنی آپ کی یادداشت جو تھی وہ کم ہو گئی، آپ نے کام کیا نہیں ہوتا تھا اور آپ کہتے کہ میں نے وہ کام کر لیا ہے۔ غرض یہ تمام اثرات آپ کی ذات ہی تک محدود رہے، حتیٰ کہ دوسرے لوگوں کو یہ تک معلوم نہیں ہو سکا کہ آپ پر کیا گزر رہی ہے۔ آپ بات کر کے بھول جاتے ہیں یا کوئی کام کیے بغیر کہہ دیتے ہیں کہ میں نے یہ کام کر لیا، آپ کے ذہن سے نکل جاتا ہے۔ یہ باتیں صرف آپ تک ہی محدود رہیں اور کسی کو بھی یہ پتہ نہیں چل سکا۔ آپ کی نبوی حیثیت اور آپ کے فرائض کے اندر اس جادو سے کوئی خلل واقع نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس جادو کے علاج کے طور پر جبریل علیہ السلام کو سورۃ الفلق اور سورۃ الناس دے کر بھیجا۔ چنانچہ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بتایا کہ ایک یہودی نے آپ پر جادو کر دیا ہے اور یہ جادو فلاں کنویں میں ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی اور کچھ صحابہ کو وہاں بھیجا، بعد میں آپ خود بھی وہاں تشریف لے گئے۔ کنویں میں پتھر کے نیچے سے وہ غلاف برآمد کر لیا گیا، اس میں کنگھی اور بالوں کے ساتھ ایک تانت کے اندر 11 گرہیں لگی ہوئی تھیں اور موم کا ایک پتلا بھی تھا جس میں سوئیاں چبھی ہوئی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبریل کے حکم کے مطابق ان دونوں صورتوں میں سے ایک ایک آیت پڑھتے جاتے تھے اور وہ گرہ کھلتی جاتی تھی اور سوئی نکلتی جاتی تھی۔ خاتمے تک پہنچتے پہنچتے ساری گرہیں بھی کھل گئیں اور سوئیاں بھی نکل گئیں اور آپ اس طرح صحیح سالم ہو گئے جیسے کوئی شخص جکڑا ہوا ہو، رسیوں کے ساتھ، زنجیروں کے ساتھ اس کو آزاد کر دیا جائے۔ سبحان اللہ، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ کہہ دیجئے قل اعوذ برب الفلق، میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی۔ صبح کو اس لیے خاص کیا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ رات کا اندھیرا ختم کر کے دن کی روشنی لا سکتا ہے، اسی طرح وہ خوف اور دہشت کو دور کر کے پناہ مانگنے والے کو امن بھی دے سکتا ہے۔ یا انسان جس طرح رات کو اس بات کا منتظر ہوتا ہے کہ صبح روشنی ہو جائے گی، اسی طرح خوف زدہ آدمی پناہ کے ذریعے سے کامیابی کی، صبح کے طلوع ہونے کا امیدوار ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہر چیز سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے جس میں شیطان، اس کی اولاد، جہنم اور ہر وہ چیز شامل ہے جس سے انسان کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے
ارشاد فرمایا من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ اندھیری رات کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں جبکہ وہ چھا جائے. رات کو خاص کرنے کی وجہ یہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں خطرناک درندے اپنے بلوں سے، اپنے جگہوں سے، موذی جانور اپنے بلوں سے، اور اسی طرح جرائم پیشہ افراد اپنے مذموم ارادوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے نکلتے ہیں. حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رات کی جب ابتدا ہو، یا فرمائے کہ جب شام ہو تو اپنے بچوں کو روک لو اور گھر سے باہر مت نکلنے دو، یعنی مغرب کے ٹائم، کیونکہ اس وقت شیاطین پھیل جاتے ہیں. پھر جب رات کی ایک گھڑی گزر جائے تو انہیں چھوڑ دو، یعنی مغرب کے ٹائم ان کو اندر بلا لو. اگر باہر کھیل رہے ہیں، دروازہ کھلا ہوا ہے تو ان کو اندر بلا لو، اور جب اذان وغیرہ ہو جائے اور نماز پڑھ لیں تو ان کو نکلنے دو اور کھیلنے دو، اور جب رات کی ایک گھڑی گزر جائے تو انہیں چھوڑ دو اور دروازے کو بند کر لو. اس وقت اللہ تعالیٰ کا نام لو، کیونکہ شیطان بند دروازے کو نہیں کھولتا. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. آگے ارشاد فرمایا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. تیسرے نمبر پر اس صورت میں گروہوں میں پھونکنے والے نفسوں کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے. اس سے مراد جادو کا عمل کرنے والے مرد اور عورت دونوں ہیں، یعنی اس میں جادوگروں کی شرارت سے پناہ مانگی گئی ہے. عام طور پر جس پر جادو کرنا ہوتا ہے اس کے بال یا کوئی چیز حاصل کر کے جادوگر کسی ڈور یا دھاگے پر پڑھ پڑھ کر پھونکتا جاتا ہے اور اس میں گرہ لگاتا جاتا ہے. اس لیے خاص طور پر گراہوں میں پھونکنے والوں کے شر سے پناہ طلب کی گئی ہے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. حسد یہ ہے کہ کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت یا خوبی یا فضیلت عطا کی ہو، اس پر کوئی دوسرا شخص جلے اور یہ چاہے کہ وہ اس سے چھین جائے اور مجھے مل جائے، یا کم از کم اس سے ضرور چھین جائے، اگر مجھے نہ بھی ملے لیکن اس سے چھین جائے. حسد کا ذکر خاص طور پر اس لیے کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو اسی حسد کے سبب سے ہوا تھا. یہود اور منافقین آپ کی اور مسلمانوں کی ترقی کو دیکھ کر جلتے تھے اور ظاہری جنگ و قتال کی وجہ سے آپ پر غالب نہیں آ سکتے تھے. اس لیے جادو کے ذریعے سے انہوں نے اپنی حسد کی آگ کو بجھانا چاہا. حسد کرنا حرام اور کبیرہ گناہ ہے. یہ ایک نہایت بری اخلاقی بیماری ہے جو دینداری کو ختم کر دیتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے تم میں آہستہ آہستہ پہلی امتوں کا مرض حسد اور بغض آ جائے گا. آپس میں بغض رکھنا مونڈنے والا مرض ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ سر کے بالوں کو مونڈتا ہے، یعنی حسد اور بغض جو ہے، آپ نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ وہ سر کے بالوں کو مونڈتا ہے، بلکہ دین کو مونڈ کر ختم کر دیتا ہے. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ایمان لائے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، اور تم ایماندار نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو. کیا میں تمہیں ایسی چیز کی خبر نہ دوں جو محبت پر قائم رکھے؟ فرمایا آپس میں سلام کو عام کرو، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرو. یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے. اب ہم آیت مبارکہ کی حکمت اور اس کے تقاضے بیان کرتے ہیں. نقصان دہ اور موذی چیزوں سے پناہ دینے والی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لہذا ان چیزوں کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے سے پناہ مانگنا یا اس کو مصائب و مشکلات دور کرنے پر قادر جاننا شرک ہے، جو کبیرہ گناہ ہے اور ناقابل معافی جرم ہے. جادو کی تاثیر برحق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر یہ کسی کو نہ نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان پہنچا سکتا ہے. ہر مسلمان کا یہی عقیدہ ہونا چاہیے. جادو ہو جانے کی صورت میں قرآنی آیات اور مسنون دعاؤں کے ذریعے سے
اس کا علاج کرنا چاہیے۔ جادو کا توڑ جادو سے یا کفریہ اور شرکیہ کلمات سے کرنا حرام اور گناہ کا کام ہے، اس سے ہر صورت بچنا چاہیے۔ جادو کرنا کفر ہے اور جادو کرنے والا کافر ہے، اور جادوگر کی سزا قتل ہے۔ شام کے وقت بچوں کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دینا چاہیے اور گھروں کے دروازے بند کر دینے چاہیے، کیونکہ یہ شیاطین کے پھیلنے کا وقت ہے اور وہ بچوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ حسد ایک نہایت بری اخلاقی بیماری ہے جو انسان کی دینداری کا بیڑا غرق کر دیتی ہے۔ ہر مسلمان کو اس بیماری سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ حاسدین نے امت مسلمہ کے گرد گھیرا ڈالا ہوا ہے اور اپنے حسد کی آگ سے ان کو خاکسار کر دینے کا پختہ ارادہ کر چکے ہیں، مسلمانوں کو مٹا دینے کا پختہ ارادہ کر چکے ہیں۔ اس سے بچاؤ کا واحد طریقہ ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ امت مسلمہ دین اسلام کی پاکیزہ تعلیمات پر عمل کرنے لگ جائے اور طاغوتی نظام سے مکمل طور پر اعلان بغاوت کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔